مکتبہ فکر کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج کا ٹاپک ہے ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ میری تمام شیعہ حضرات سے درخواست ہے ان تمام ویڈیوز کو مکمل سنیں، پھر آپ ایمانداری سے فیصلہ کریں کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا احترام کیوں لازم ہے۔ اہل سنت حضرات سے بھی درخواست ہے آپ بھی غور سے سنیں اور آپ تمام شیعوں کو قصوروار سمجھنے کے بجائے ان شیعوں کی نشاندہی کریں جو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کر کے اپنے آپ کو حضرت علی علیہ السلام کا وفادار ثابت کرتے ہیں۔ ہم علمی عقلی دلائل سے تحقیقی جائزہ لیں گے، بلکہ شیعہ علماء اور سنی علماء سے بھی موقف لیں گے۔ قرآن مجید کی آیات جو تاریخ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، جس بات کا ذکر قرآن مجید میں آ جائے پھر اس کے بعد کسی اور کتاب کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، لیکن یہ گستاخ ان آیات کو جھٹلاتے ہیں بلکہ غلط تشریح کرتے ہیں، حالانکہ ان کی کتب میں بہت ساری غلط احادیث اور روایت موجود ہیں جو ان کے علماء رد کرتے ہیں آئے ہیں۔ سب سے اہم اور کنفرم بات جو حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا فرمایا، آپ کو تاریخ سے یہ بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ رافضی شیعہ خود اپنے علماء کرام سے منحرف ہیں اور یہ ان علماء کرام کو بھی نہیں مانتے، بلکہ ایران کے مین قائدین کو بھی یہ ریجیکٹ کر کے اپنا ایک الگ گروہ بنا چکے ہیں، اور یہ سب امریکہ اور یورپ جا کر وہاں سے سارے معاملات سنبھال رہے ہیں۔ ان کا مشن عام شیعہ عام سنی کو یہ ایشوز اٹھا کر ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کا ہدف ایران اور پاکستان ہی ہے۔ ان دونوں ممالک کو آپس میں جنگ میں دھکیل بھی سکتے ہیں۔ بہرحال آپ اس اور نصیری کی ویڈیو دیکھیں جو امریکہ میں بیٹھ کر یوٹیوب چینل پر طرح طرح کی بکواسات کرتا رہتا ہے۔ یہ جو ازواج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مومنوں کی مائیں ہوئی، آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ کی والدہ ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ماں سے کیا مراد ہے؟ پہلے میری بات کا جواب دے۔ نہیں، مراد وہ بات ہے، بات کی بات کرے، یہ ابھی لفظی والا کرے۔ جب قرآن نے مطلقاً کہہ دیا کہ جس معنی میں ازواج ہوئی، جس معنی میں بولے اس ماں ہونے کے دو معنی ہیں میرے محترم ناظرین، اوکے؟ ایک ماں مطلب یہ ہے کہ احترام کے طور پہ، تکریم کے طور پر، کہ جس طرح آپ اپنی ماں کی تکریم کرتے ہیں نا، اس طرح ماں تو نہیں ہے، یعنی ولادت کے طور پہ تو ماں تو نہیں ہے، تکریم کے طور پہ بات سنیں اچھی طرح سنیں۔ ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ ماں ہونے سے یہ اگر کوئی کہے دے کہ ولادت ہے، محرمیت ہے، یہ تو بالکل نہیں ہے۔ ماں ہونے کا کہ جس سے ان والدات ہن الا اللائی ارضعنہ، جن سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے، جن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کیا آیت ہے؟ جی اس طرح تو کسی عائشہ کی کوئی بچہ ہے نہیں۔ عائشہ جو ہوتی ہے اس طرح سے وہ بالکل اس کی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کو کوئی اولاد نہیں، اس کو کوئی بچہ نہیں تھا، اور صحابہ وغیرہ بھی اس کے کوئی بچے اس طرح نہیں تھے کہ اس کی ولادت ہوئی۔ اگر عائشہ کے بچے ہوتے تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرتی، کیا تماشا، وہ کیا ہوتا، وہ جمل سے زیادہ میرے سامنے دیکھ جو میرے سوال تک محدود رہے، آپ میرے بھائی بات کرنے دو نا، بات کرنے دو، غلیظ الفاظ نہیں ہے بھائی، بات سنو۔ اس طرح تو اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور کوئی اس کا محرم نہیں ہے سوائے اس کا اپنا بھائی ہوگا وہ بھائی۔ آپ اتنے بے صبر ہیں، میں ماں، لفظ ماں کا بیان کر رہا ہوں کہ لفظ ماں سے کیا مراد ہے، آپ بات کرنے دو۔ جی بولے، ٹھیک ہے آپ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ 2 سیکنڈ بات کرنے پھر فوراً کاٹ دیں، صبر کرو۔ جی بولے۔ لفظ ماں سے ایک مراد ہے کہ جو آپ کو دنیا میں لاتی ہے، اس سے مراد تو ہو ہی نہیں سکتی کہ عائشہ کسی کی ماں ہے، یا مثلا کوئی دوسرے ازواج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ صرف اپنے بچوں کے اس لحاظ سے صرف اپنے بچوں کے ماں ہے۔ اگر مثلا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بچے ہیں دوسرے شوہر سے، تو وہ اس کی ماں ہے، لیکن بقیہ امت کے اس لحاظ سے ماں نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، اپنے بچوں کی ماں ہے۔ میرے محترم ناظرین اب اچھی طرح سے سن لو، اس بات میں تفصیل ہے کہ تکریم کے طور پر کہ فلان شخص آپ کے نزدیک کوئی خاتون ہے، مثلا وہ آپ کی ماں تو نہیں لیکن آپ کی ماں جیسی ہے، وہ آپ کی ماں ہے، یعنی آپ کی ماں کے مقام رکھتا ہے، جس طرح اپنی ماں کی تم تکریم کرتے ہو، احترام کرتے ہو، اس طرح اس کے احترام کرو۔ ایک دوسرا معنی ہے ماں کا حرمت نکاح پر، کہ جس طرح تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے، اسی طرح وہ عورت آپ کی ماں کی جگہ ہے، بھائی اس سے نکاح نہیں کر سکتے، سوچنا بھی نہیں آپ نے۔ عائشہ کے متعلق
عائشہ کے متعلق وہ ہم کہتے ہیں ہماری ماں ہے. ہم کس لحاظ سے کہتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ جہاں تک جنم دنیا میں جنم لینے والی بات ہے وہ تو واضح ہے, وہ ہماری ماں نہیں ہے اس لحاظ سے. جہاں تک اس لحاظ سے اس کی تکریم ہو, قابل احترام ہو, اس لحاظ سے بالکل وہ ہماری ماں نہیں ہے, اور نہ خود عائشہ اس کا قائل ہے. کیوں نہیں ہے؟ نہیں یہ بات کریں. آپ کہتے ہیں تکریم کے لحاظ سے ہماری ماں نہیں ہے. بات سنیں, اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. قرآن کا جو لفظ ہے وہ ازواجہ, ضمیر کا مرجع کس کی طرف ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کی نسبت کی وجہ سے, ان کی ازواج ہونے کی وجہ سے تکریم ہم پر لازم ہے. وہ ہماری مائیں ہیں. نہیں, آپ نے سمجھا نہیں. ابھی بہت ساری باتوں کو نہیں جانتے, اور آپ سے زیادہ جو ہے قرآن آپ کا خود اپنا اعتراف ہے کہ عائشہ اس آیت کو بہتر آپ سے سمجھتی ہیں. ملاحظہ فرمائیے, کتاب السنن الکبری للبیہقی, جز نمبر 7, چاپ دار الکتب العلمیہ کتاب سے چھپی ہے سن 1424 میں. اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں, صفحہ نمبر 111 ہے, اور یہاں پہ حدیث نمبر ہے 13422, یہاں پہ صحیح سند کے ساتھ, اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی دکھائیں گے کہ احادیث بشرط بخاری مسلم ہے. یہ سند بھی ایسی کمزور سند نہیں ہے. اچھا, روایت کرتی ہیں عامر مسروق سے ان عائشہ, وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں ان عائشہ ان امرأة قالت لها, ایک عورت نے عائشہ سے یہ کہا, یا امہ, اے میری ماں. ٹھیک ہے نا, ایک عورت عائشہ سے کہتی ہے اے میری ماں. فقالت انا ام رجالکم لست بامک, عائشہ نے ان سے کہا کہ میں مردوں کا ماں ہوں, عورتوں کا نہیں ہوں. عورتوں کا ماں ہوں نہیں ہوں, مردوں کا صرف ماں ہوں. یہ خود معترف ہیں اس بات کے کہ عائشہ قرآن کی تفسیر اس قادری صاحب, مفتی صاحب جو مولوی ہیں جو بھی ہیں, ان سے بہتر جانتی ہیں. یہ اتنا بدتمیز ہے کہ یہ بکواسات بھی کرتا ہے اور اخلاقیات سے بھی گرا ہوا ہے. عزت سے کسی سے بات نہیں کرتا اور بدتمیزی بھی ہر طرح کی کرتا ہے. پھر بھی یہ اپنے آپ کو مولا علی کا فالوورز کہتا ہے کہ میں مولا علی کا فالوورز ہوں, اور اپنے آپ کو دیندار اور عالم سمجھتا ہے. بدتمیزی سے بات کرنا ایک عالم کو شعبہ دیتا ہے؟ نہیں, یہ ایک جاہلانہ سوچ ہے اور جاہلانہ کام ہے. کوئی عالم اس طرح کی بکواسات اور گالی نہیں دیتا, بلکہ عزت کے دائرے میں اس کے پاس علم ہے تو وہ ادب اور طریقے سے بات کرے گا. اہل بیت ایسے کوئی قول نہیں ہے اپنے مخالف کو گالیاں دے دو, نہیں. آپ خود سمجھ لیں کہ یہ اہل بیت کا فالوورز ہے یا یہ کسی اور مشن پہ ہے. دوسرا یہ کہ مرجعیت حرف آخر ہے. اگر شیعت میں مرجعیت نہیں, کچھ بھی نہیں. ایک امریکہ کا مولوی جو پہلے امامہ پہنتا تھا, ابھی امامہ اتار دیا. بعض ہمارے بیوقوف شیعہ چینل چلانے والے یوٹیوب پر ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. مولانا اہل سنت کو جواب دے رہا ہے, کل یزید آ کے جواب دے گا, شمر آ کے جواب دے گا, تو بٹھا دے گا اس کو. مولانا اچھا مناظرہ کرتا ہے, اور اسی مناظرے کی آڑ میں ان ملنگوں کو کور کر کے پھر مرجعیت کے خلاف, پھر رہبریت کے خلاف وہ گفتگو کرتا ہے. یہ کمائی بھی تیرے لیے حرام ہے جو یوٹیوب پہ اس طرح تو کما رہا ہے, تفرقہ ڈال رہا ہے امت میں, اخباریت کو عام کر رہا ہے. تو شیعہ مکتب اصولیین کا مکتب ہے, یہ مفید کا مکتب ہے, یہ بابوے کا مکتب ہے, یہ شہید اول شہید ثانی کا مکتب ہے. اس قدر محنت کی گئی اس مکتب کے لیے, لیکن آج کسی اصولی مکتب کو بھی ٹھیس ہو جائے گا. بہرحال تمام مسلمانوں کے لیے سب سے عظیم ہستی اللہ تعالیٰ کے بعد کون ہے, اور زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ کون سی ہستی ہے؟ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کوئی بھی مسلمان فرد یا گروہ, چاہے وہ کسی فرقے مسلک سے تعلق رکھتا ہو, وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت اپنے جان و مال والدین سے زیادہ نہیں رکھتا, وہ مسلمان ہی نہیں. صحیح بخاری میں باب 8 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے. اس میں حدیث نمبر 14 ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے اس کے والد اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. حدیث نمبر 15 ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تمام مسلمانوں کو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے یا نہیں؟ یقیناً ہر مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا. بے شک
ضرور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ عزت ہے اور امہات المومنین تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ یہ بندہ یوٹیوب چینل پر امریکہ سے بیٹھ کر جو بکواس کر رہا ہے، آپ نے اس کی بات سنی؟ حالانکہ قرآن میں ایسا کہیں ذکر نہیں کیا کہ امہات المومنین صرف مردوں کی مائیں ہیں، عورتوں کی نہیں۔ بلکہ قرآن میں لفظ مومنین آیا ہے، اس سے مراد مرد اور عورت دونوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف مردوں کی مائیں ہیں، عورتوں کی نہیں۔ کیا یہ بندہ بے وقوف ہے یا لوگوں کو ورگلا رہا ہے؟ رحیم ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ آج ویسے تو تاریخ نے ایام مقرر کر دیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماؤں کا کوئی دن نہیں ہوا کرتا۔ اللہ 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 علامہ صاحب پوری توجہ آپ نے لے لی، اب ماں تو ماں ہوتی ہے۔ پوری توجہ لے لی آپ نے، اس وقت کروڑوں لوگ اس وقت آپ کو توجہ سے سن رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو ام المومنین جناب عائشہ کی خدمت میں میرا سلام، اللہ اللہ اللہ، اور تمام ازواجات مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ دیکھیے آپ ناراض ہوں، میرے لوگ ناراض ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ حق کیا ہے، اللہ میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول کس میں خوش ہے اور کس میں راضی ہے۔ اللہ اللہ میں تو صرف وہ بات کرتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ میں تاریخ کے جھمیلوں میں الجھتا ہوں۔ واہ، میں تو یہ جانتا ہوں کہ میرا رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں اور ان پر تمہیں سلام کرنا ہے، اور ان کا ایک احترام ہے جو تم پر واجب ہے، سبحان اللہ علامہ صاحب، جو سبحان تم پر اللہ۔ فرض ہے۔ تو ماں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے دیا، اور ان کی عظمت کے لیے یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے اتنی بڑی عظمت ہے کہ جو امت کی ماں قرار دے دی جائے، ان کو سوائے سلام کے آپ کے پاس اس سے بڑا کوئی احترام ہے نہیں اللہ اکبر، جو اللہ نے دے دیا ہے۔ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ میں ان کے مقام کو بلند کروں؟ اللہ اکبر، جس کا مقام اللہ بلند کر دے اللہ اکبر، اس کو مقام میں اپنی کتابوں میں، تاریخوں میں، اپنے الفاظوں میں لکھ کر کے آپ کوئی اس میں اضافہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرا رب نے وہ مقام دیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور ان کے اوپر سلام اللہ کی طرف سے ہے، چونکہ یہ مائیں ہیں۔ اور دیکھیے مجھے جو تعلیم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے ملی، مجھے جو یہ روایات نہیں ہیں، یہ ہدایات ہیں، اور میں ہدایات کی بات کر رہا ہوں آپ سے، اور میں نے پہلے بھی مختلف چینلز پہ آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ وہ ماں ہے، ان کی عظمت کے لیے آج میں تھوڑے سے الفاظ کو کھول دیتا ہوں، ان کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں اس ماں کے درجے کو بتا دوں یہ کیسی ماں ہے۔ فرض کیجئے میری ماں ہے، میں کہتا ہوں میری اماں ہے، میری ماں ہے، میرا بیٹا مجھے کیا کہے گا؟ تو پھر میری دادی ہوئی؟ نہیں بیٹا، یہ تمہاری بھی ماں ہے، آہا آہا، یہ تمہاری بھی ماں ہے، آہا، یہ وہ ماں نہیں ہے جو میری، جس نے مجھے دنیا میں لے کر آئی ہے، آہا، یہ وہ ماں ہے جو امت کی ماں ہے، سبحان اللہ، جو میری بھی ماں ہے، میری اولاد کی بھی ماں ہے، اور اس سبحان کی اللہ، اولاد کی بھی ماں ہے، سبحان اللہ، سبحان اور ہمیشہ رہے گی قیامت تک۔ سبحان اللہ، تو اب اس ماں کی عظمت یہ ہے کہ ان پر کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کائنات میں کسی کا حکم ان پر نہیں چل سکتا۔ اللہ اکبر، دنیا میں کوئی شخص ان پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا، اللہ، کوئی خلافت نہیں کر سکتا، کوئی ان کا ولی نہیں بن سکتا، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ان کو حکم دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ ان پر کسی کا حکم نہیں، اللہ، نہ کسی امام کا، نہ کسی خلیفہ کا، نہ کسی حاکم کا، نہ کسی شخص کا۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے صرف اور صرف احترام تم پر فرض ہے، اور آپ کے لیے احترام، دیکھیے عزت کا تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ کچھ احترام لازم ہوتا ہے، لہذا احترام میں نہ آگے بڑھ جاؤ نہ کم رہ جاؤ، آہا، اس لیے کہ ظلم زیادتی بھی ہے اور ظلم کمی بھی ہے، آہا، لہذا میرا رب نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کو میرا سلام۔ کیونکہ حضرت ام المومنین عائشہ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم کی جتنی بھی زوجات ہیں سب کو مؤمنین کی مائیں قرار دیا۔ ٹھیک، ماں قرار دینے کے بعد اب یہاں پر ماں کا مطلب محرم ہونا نہیں ہے، یہ تمام فقہا متفق ہیں اس بات پر کہ ماں کا مطلب یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر قرآن کریم نے کہا کہ زوجات نبی امت کی مائیں ہیں، مؤمنین کی مائیں ہیں، تو اب امت کے لیے وہ محرم ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ وہ نامحرم ہی رہیں گی، لیکن تقدس کے اعتبار سے، رشتے کی پاکیزگی کے اعتبار سے وہ اس مقام پر ہیں کہ ان کو ماں کہا جائے. ٹھیک، بالکل کلیئر. اور اس میں میرا خیال ہے دنیا میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، اور اختلاف ہونا بھی نہیں چاہیے. قرآن کی صریح آیت ہے، قرآن کی صریح آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن میں گفتگو کرتا ہے تو اللہ شرماتا نہیں ہے. بے شک اللہ کبھی جو ہے مکڑی کی مثال دیتا ہے، کبھی مچھر کی مثال دیتا ہے، شرماتا نہیں ہے. اور خود بھی یہ کہتا ہے بھئی مجھے کیوں شرم آئے کہ میں اس طرح کی مثالیں دے کر تمہیں سمجھاؤں. اس لیے جب اہل ایمان کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر اہل ایمان کی تعریف میں بھی اللہ بغیر شرمائے گفتگو کرتا ہے. اور اگر انہی اہل ایمان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو وہاں پر بھی فوراً گرفت بھی کرتا ہے اور کہتا ہے یہ نہ کرو اس لیے کہ یہ غلط ہے. ٹھیک. اب اس طرح کی آیات جو ہیں قرآن کریم میں جا بجا موجود ہیں. اب جو ہماری مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو صدر اسلام کے اختلافات ہیں ان اختلافات کو اپنے مزاج اور اپنی خواہش اور اپنی انوائرمنٹ کے مطابق موڑ کر اس سے اپنی برتری یا اپنے مخالف کی کمتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہے پھر مہلک بھی ہے، غیر علمی بھی ہے اور دین کے تقاضوں کے خلاف بھی ہے. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ ہم سب کی مائیں ہیں، اس لیے کہ رسول کریم کی زوجہ ہیں. جب رسول کریم کی زوجہ ہیں تو بات ختم ہو گئی، ان کا احترام ہم سب پر واجب ہے. جہاں تک بات حضرت عائشہ کی، ان کا قصہ سب سے مختلف ہے، اس لیے کہ وہ نبی کی زوجہ ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورہ مبارکہ احزاب کی 21 آیت. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی زوجائیں مائیں ہیں مومنین کی. ماں، میں سوال کر رہا ہوں محترم سننے والوں سے کے ذریعے سے اس سوال کرنے والے کو جواب دے رہا ہوں. ماں اگر کافرہ ہو، ماں اگر مشرکہ ہو، ماں اگر اللہ کا انکار کرتی ہو، بتائیے آپ کا احترام بھی کر سکتے ہیں؟ ماں اگر کافرہ بھی ہے، ماں اگر مشرکہ بھی ہے، تو اولاد کو حق نہیں ہے، بچوں کو حق نہیں ہے کہ وہ ماں کی بے احترامی کرے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے. پھر شیعہ کہتے اسے ہیں جو علی کا پیروکار ہو. میرے مولا نے حضرت کو 40 سواروں کے ساتھ بٹھا کر مدینے روانہ کیا. اعلان کیا کہ جنگ جمل میں کوئی مال غنیمت ہاتھ نہ لگائے، میری اجازت نہیں ہے. جنگ جیت چکے تھے مولا نے اعلان کروایا کوئی مال غنیمت اٹھانے نہ جائے، واپس آ جاؤ. جنگ جیت گئی ہے، واپس آ جاؤ. ایک صحابی پیغمبر تھا، مولا کے ساتھ صحابیوں کی تعداد بہت تھی جنگ جمل میں. ایک صحابی پیغمبر نے آگے کہا کہ امیر المومنین آپ سنت پیغمبر سے روگردانی کر رہے ہیں، آپ سیرت پیغمبر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. نبی نے ہر جنگ جیتنے کے اوپر مال غنیمت اٹھانے کی اجازت دی. حضرت نے فرمایا تم میں جرأت ہے کہ اپنی ماں کو، نبی کی ناموس کو مال غنیمت میں لو؟ سب ایک مرتبہ خاموش ہو گئے. فرمایا خبردار کوئی نہ جائے اس طرف جہاں پر حضرت بی بی کی سواری ہے اور ان کے ساتھ لوگ ہیں. اور حضرت کو سواروں کے ساتھ مدینہ روانہ کیا. ایک بہت ہی حساس موضوع پاکستان کے حوالے سے اور ہندوستان کے حوالے سے ہے. ہندوستان میں ایک نام نہاد شیعہ جو مکتبہ فکر کے چینل شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین ہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور بہت ہی فاسد انسان اور فسادی انسان ہے، مفسد ہے، مفسد فی الارض کا حقیقی مصداق یہ شخص ہے جو پہلے سے فساد کر رہا ہے عرصے سے. اس وقت اس نے بہت شرمناک اور افسوسناک حرکت انجام دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، جو حقیقتاً رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے، زوجہ رسول کی شان میں گستاخی رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اور اس
शख्स ने इंतहाई पस्ती और कमीनगी दिखाई है जो इससे पहले बहुत कम नमूने उसके नज़र आते हैं। कुरान मजीद में है कि नबी इस्लाम की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, लेकिन जो लोग इनको अपनी मां ना माने बल्कि इन पर सब करें, इनके बारे में आपका क्या मौकिफ है? लानती हैं जी ऐसे लोग जो भी ये कर रहे हैं। बाकी अगर आपका इशारा अहले तशय्यो की तरफ है जो आपने ब्रैकेट में लिखा, तो शिया तो वो शिया ही नहीं है जो उम्महातुल मोमिनीन का एहतराम ना करे। ये तो मुफ्ती आजम ईरान खामनाई साहब ने बाकायदा फतवा दिया है कि अहले सुन्नत जिनको मुक़द्दसात समझते हैं उनकी तौहीन करना हराम है, और उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र किया है। उम्महातुल मोमिनीन के ऊपर कोई भी उनको काफिर नहीं मानता, ना उन पे कोई लानत का कायल है। रह गया वो यासिर अल हबीब जो गाली राफजी है, वो तो इमाम खुमैनी को भी काफिर समझता है। जो इतने गाली हैं कि वो अपने शिया इमामों को भी काफिर कहें अपने उस फिरके के अंदर, तो उन लोगों को आप इस हवाले से पेश ना करें। आप उन उलमा की बात करें जो उलमा इनकी ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हुए हैं कि उनमें से कौन है जो उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करता है। जाकिरीन ने भी अगर कोई कभी रूड लैंग्वेज यूज की है तो वो उनकी अपनी जाती लैंग्वेज है, वरना शिया में भी जो जिम्मेदार उलमा हैं वो कतन उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन नहीं करते। वो कहते हैं कि उम्महातुल मोमिनीन को रसूलुल्लाह के साथ निस्बत है। और कैसे इनकार? कुरान में आया कि नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। तशरीह करके माँ का लफ्ज क्या है? आमतौर पर माँ का लफ्ज मखसूस किया जा सकता है क्या? नहीं, माँ का लफ्ज मखसूस नहीं किया जा सकता। माँ सबकी होती है। ये मुज़क्कर और मोनस कहाँ से आ गया कि माँ मुज़क्कर की है मोनस की नहीं? मैं इससे पूछता हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ के लिए बाप कहे कि ये सिर्फ मेरे बेटों की माँ है ताकि इससे निकाह न कर सकें, और बेटों को कहे तुम्हारी नहीं, तुम लोग इसकी इज्जत करो या नहीं करो ये तुम्हारी मर्जी। दुनिया में सौतेली माँ की इज्जत ना करो, फिर लग पता चल जाएगा बाप फिर कैसे डंडे मारेगा। बेवकूफ़ बंदा, जलील इंसान अल्लाह ताला के कानून को बिगाड़ कर अपनी मर्जी की तशरीह करना चाहता है सिर्फ हजरत बीबी आयशा के बुग़्ज़ में। ये हजरत बीबी आयशा से जो हदीस पेश कर रहा है सनद कुबरा, ये हदीस पेश कर रहा है, ये कुरान की रूह से गलत है। चाहे ये हदीस सही भी हो, रावी सही भी हो, फिर भी हदीस गलत होगी, कुरान की आयत के मुताबिक नहीं। और हमें नहीं मालूम हजरत बीबी आयशा ने ऐसा कहा है या नहीं, हम इस जमाने में नहीं थे। बहुत सारी हदीस बना दी गई, रावी भी दर्ज कर दिए जाते हैं। जब कुरान मजीद से मुताबिकत नहीं होती तो फुकहा ऐसी अहादीस को रद्द कर देते हैं। और इस आयत में ये नहीं लिखा कि माएँ तो हैं लेकिन तुम मुसलमान इनकी इज्जत नहीं करना, तुम्हारी मर्जी, इनको गालियाँ दो, नौज़ बिल्लाह। दुनिया में तुम्हारे बाप और माँ की लड़ाई हो, तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ को गालियाँ दे, तो बाद में तुम अपनी माँ को गालियाँ दोगे वही जो बाप ने दी हो? हरगिज़ नहीं। माँ को गालियाँ देना इसकी इजाज़त ना बाप देगा और ना अल्लाह ताला देता है। और हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और इस्मत है। कुरान में माँ का लफ्ज़ आ गया तो ये सबको मालूम है माँ किसी मुज़क्कर या मोनस के लिए मखसूस नहीं है, और ना कोई आज तक ये लफ्ज़ मखसूस कर सका है। इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जानवरों में भी ये मिसाल नहीं, इंसान तो दूर की बात है। कुछ भी मिसालें दे दें, ये लोग इस बात के कायल नहीं होंगे कि इन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की परवाह नहीं करनी। ये लोग सोचने समझने से कासिर हैं कि असल में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही ये इज़्ज़त और एहतराम है। माँ की लोग डेफिनेशन किस तरह गलत करते हैं, आप वीडियो खुद देखें, आप वीडियो देखें, आप खुद इनके शिया के उलमा की ज़ुबानी सुने। ये जो खुद को हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मलंग और चाहने वाले समझते हैं कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के वफ़ादार कहलाएंगे, ये अमल करके तो सुन लें अहले बैत अलैहिस्सलाम में से किसी ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज और मुतहरात को बुरा भला नहीं कहा। तो ये कौन लोग हैं जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम और अहले बैत की तालीमात के बरक्स नज़र आते हैं?